اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کے ایام غم میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی گراں قدر زیارت عاشوراء کی کرامات کے باب میں جاری تھی، اور اس سلسلے میں اب تک شیعہ علماء، فقہا اور گراں قدر شخصیات کے حالات زندگی سے مختلف ایسے نایاب واقعات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، جن سے آپ لوگوں نے استفادہ کیا اور آپ لوگوں کو اس عظیم المرتبت زیارت کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا۔ آج بھی کچھ واقعات میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ زیارت عاشوراء سے متعلق ایک کتاب جس میں زیارت عاشوراء سے متعلق حیرت انگیز واقعات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے مصنف آیت اللہ ابتہی ہیں۔ یہ آیت اللہ ابتہی کہتے ہیں کہ میں اپنی کتاب جب تحریر کر رہا تھا تو اس کتاب کو لکھنے کے وقت میں آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چونکہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ آیت اللہ بہجت بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی زیارت عاشوراء کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ انجام دیا ہے، لہٰذا ایسی شخصیت جو اس قدر زیارت عاشوراء کو پڑھنے میں اپنی عملی زندگی میں اس قدر اس کا اہتمام کرتی ہے، تو یقینی بات ہے انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہوں گے اس زیارت سے متعلق جو بیان ہونا بہت ضروری ہیں۔ لہٰذا میں آیت اللہ بہجت کی خدمت میں گیا تاکہ ان سے فیض حاصل کروں اور ایسے ہی حیرت انگیز واقعات ان سے معلوم کروں، اور پھر ان واقعات کو اپنی اس کتاب کی زینت بخشوں۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ان سے اس مقصد کو بیان کرتا ہوں کہ میں زیارت عاشوراء سے متعلق حیرت انگیز واقعات کو جمع آوری کر رہا ہوں اور اسے ایک کتاب کی صورت میں پبلش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بھی اس سلسلے میں مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ تو آیت اللہ بہجت سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے اپنی گفتگو کے آغاز میں زیارت عاشوراء کی سند سے متعلق میرے ساتھ گفتگو کی، زیارت عاشوراء کے متن سے متعلق جو الفاظ اور جو مضامین اس زیارت کے اندر استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ اور مضامین پر مجھ سے گفتگو فرمائی، اور پھر آگے آیت اللہ بہجت نے اپنی گفتگو میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ زیارت عاشوراء کی سند بھی عظیم ہے، زیارت عاشوراء میں درج مطالب بھی بہت ہی گراں قدر مطالب ہیں، اور اسی عظیم المرتبت سند اور اسی عظیم المرتبت مطالب کے پیش نظر شیعہ علماء اور شیعہ فقہا نے تاریخ اسلام میں زیارت عاشوراء کی قراءت پر بہت توجہ دی ہے، بہت اس کا
انتظام اور اس کا اہتمام کیا ہے اپنی زندگی میں، اور آگے علماء کو اور آگے شاگردوں کو اور آگے مؤمنین کو اس زیارت کی قراءت پر ترغیب دلائی ہے، توجہ دلائی ہے اور تشویق دلائی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہی یہ زیارت عاشوراء کی عظیم المرتبت سند ہے اور عظیم المرتبت معانی اور مطالب اور مضامین ہیں جو اس زیارت عاشوراء کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ آیت اللہ بہجت اپنی گفتگو میں ان تمام موضوعات کو بیان کرنے کے بعد ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، لیکن جس شخصیت سے متعلق یہ واقعہ ہے اس شخصیت کا نام آیت اللہ بہجت نے اپنی گفتگو میں اور اپنے کلام میں بیان نہیں فرمایا، اور میں آپ کی خدمت میں پہلے اس بات کو نقل کر چکا ہوں کہ بطور معمول علماء جن باتوں کو نقل کرنے کے مجاز نہیں ہوتے ان باتوں کو آگے منتقل نہیں کرتے ہیں۔ یہ جن باتوں کو اسرار شمار کیا جاتا ہے وہ ان اسرار کو اور ان رازوں سے پردہ نہیں اٹھاتے، لیکن ایک احتمال یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ واقعہ خود آیت اللہ بہجت سے متعلق ہو۔ آیت اللہ ابتہی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے کسی عالم سے اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک عالم وادی السلام میں وہاں کی مؤمنین کی قبور کی زیارت کے لیے نجف اشرف میں جاتے ہیں۔ وادی السلام میں اگر آپ کو معلوم ہو تو ایک مقام ہے جسے مقام صاحب الزمان کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عالم اس مقام صاحب الزمان میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں ایک بوڑھے زائر کو مشاہدہ کرتے ہیں دور سے کہ وہ مقام صاحب الزمان میں زیارت عاشوراء کی قراءت میں مصروف ہے۔ یہ عالم اس کے قریب جانا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس جائیں، لیکن جیسے ہی اس کے قریب ہوتے ہیں تو خود کو کربلا میں مشاہدہ کرتے ہیں، حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حرم میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء کے زائرین کی جو ہے وہ کثیر تعداد حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے حرم مطہر میں حاضر ہوئی ہے۔ یہ نہایت مبہوت ہو جاتے ہیں، نہایت حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ میں تو ابھی اس عزادار زائر کے قریب ہو رہا تھا، یہ کہاں حضرت سید الشہداء کے حرم میں پہنچ گیا۔ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں تو دوبارہ خود کو وادی السلام میں پاتے ہیں، دوبارہ اسی عالم میں وادی السلام میں مقام صاحب الزمان میں جہاں دوسرے زائرین زیارت کے لیے آ رہے ہیں، توسل کے لیے آ رہے ہیں، خود کو میں مقام صاحب الزمان میں پاتا ہوں۔ پھر میں ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں تاکہ اس بوڑھے زائر سے ملاقات کروں جو زیارت عاشوراء کی قراءت میں مصروف ہے، تو دوبارہ میں خود کو کربلا میں پاتا ہوں، دوبارہ میں خود کو حضرت سید الشہداء کے حرم میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ جہاں زائرین زیارت میں مصروف ہیں۔ پھر ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں تو دوبارہ وادی السلام میں اور دوبارہ مقام صاحب الزمان میں آ جاتا ہوں۔ چند مرتبہ میری یہ کیفیت رہتی ہے کہ میں جیسے ہی ارادہ کرتا ہوں اس زائر کے قریب جاؤں اور ایک قدم بڑھاتا ہوں تو خود کو حضرت سید الشہداء کے حرم میں پاتا ہوں، اور پھر جیسے ہی ایک قدم پیچھے آتا ہوں تو خود کو مقام صاحب الزمان میں درک کرتا ہوں۔ لہٰذا میں وہاں سے چلا جاتا ہوں اور اگلے روز میں نجف اشرف کے ہوٹلوں میں، مسافر خانوں میں، کاروان سراؤں میں اس زائر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس زائر کی زیارت کا میں کل مشتاق تھا، اور اس زائر کی زیارت کی بدولت میں بار بار حضرت سید الشہداء کے حرم مطہر میں پہنچ گیا۔ لیکن اب جہاں اس کو تلاش کرتا ہوں وہ زائر مجھے نہیں ملتا، اس کی خصوصیات، اس کے مشخصات، اس کی علامات میں ہوٹل والوں کو، کاروان والوں کو بتاتا ہوں کہ ایک ایسا زائر مجھے مطلوب ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ پھر یہ عالم کہتے ہیں کہ میں دوبارہ
مقام صاحب الزمان کی طرف وادی السلام میں جاتا ہوں کہ شاید وہ زائر مجھے وہاں پر دوبارہ مل جائے اور میری اس سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ عالم فرماتے ہیں کہ اب جب میں وادی السلام میں جاتا ہوں تو وہاں ایک شخص کو ملتا ہوں کہ جو شخص نہایت ہی عجیب و غریب اور خارق العادہ قسم کی گفتگو بیان کر رہا ہے، اور اس کے حالات بھی نہایت ہی عجیب ہیں۔ مختلف موضوعات پر وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، اور اپنی گفتگو کے دوران وہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آپ جس زائر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت نجف اشرف میں موجود ہی نہیں ہے، آپ جس قدر اسے تلاش کریں گے وہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ اب یہاں سے جا چکا ہے۔ حالانکہ میں نے اس شخص کو نہیں بتایا کہ میں یہاں وادی السلام میں کسی زائر کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، کسی زائر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی زبان سے اسے اس مطلب کی طرف متوجہ نہیں کیا، لیکن اس نے بغیر بتائے ہوئے، بغیر پوچھے ہوئے میرے دل کے اندر موجود جو سوال تھا اس سوال کو کشف کر لیا اور مجھے اس کا جواب بھی دے دیا کہ وہ زائر اب یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہ واقعہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے آیت اللہ ابتہی نے اپنی کتاب حیرت انگیز واقعات میں نقل کیا ہے۔ دوسرا واقعہ جسے آیت اللہ بہجت سے ہی آپ کی خدمت میں نقل کیا ہے آیت اللہ ابتہی نے، جسے میں یہاں نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ واقعہ یہ ہے کہ آیت اللہ بہجت شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق اور ان کے حالات زندگی سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری اپنی تمام زندگی میں زیارت عاشوراء کی قراءت کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ ہر روز شیخ مرتضیٰ انصاری زیارت عاشوراء کی قراءت اس کے آداب کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے، یعنی آخر میں جو 100 مرتبہ اذکار موجود ہیں لعن اور سلام کے، ان کو باقاعدہ انجام دیا کرتے تھے، اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں وہ ہر روز زیارت عاشوراء کی قراءت کیا کرتے تھے۔ اور اس قدر شیخ مرتضیٰ انصاری کو زیارت عاشوراء کی قراءت پر عبور حاصل ہو چکا تھا کہ وہ اس مکمل زیارت کو 1 گھنٹے سے کم تر مدت میں انجام دے دیا کرتے تھے۔ لوگ آج کل سوال کرتے ہیں، اور اکثر سوال کرتے ہیں، بارہا سوال کرتے ہیں، اور پھر بار بار سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم زیارت عاشوراء کو ان کے مکمل آداب کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے، کیا کریں؟ تو عزیزان دیکھیں، شیخنا الاعظم انصاری اس قدر زیارت عاشوراء کا انہوں نے تکرار کیا کہ اب 1 گھنٹے سے کم مدت میں مکمل زیارت کو مکمل آداب کے ساتھ وہ انجام دے دیا کرتے تھے حضرت امیر المؤمنین کے حرم میں۔ تو یہ مداومت کا نتیجہ ہے کہ جس قدر انسان ایک عمل کے اوپر مداومت کرتا ہے، پائیداری کرتا ہے، تسلسل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو وہ عمل اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس میں دشواریاں نہیں رہتی ہیں۔ آغاز میں اگر ہمیں دشواری محسوس ہو تو یہ آغاز کی دشواری ہے، چونکہ ابھی ہم آغاز سفر میں ہیں۔ جیسے ہی ہم اس منزل کو طے کریں گے یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پھر آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شیخ مرتضیٰ انصاری کو حرم مطہر امیر المؤمنین میں زیارت عاشوراء کی قراءت کرتا ہوا مشاہدہ کر لیتا تو وہ یہ تصور اور گمان کرتا کہ مرتضیٰ انصاری کو اور زندگی میں کوئی کام ہی نہیں ہے، صرف ان کا کام ہی حرم میں آنا اور زیارت عاشوراء پڑھنا ہے، اور کوئی کام نہیں ہے ان کو زندگی کے اندر۔ ایسی مگن کے ساتھ اور ایسی لگن کے ساتھ اور ایسے عشق میں وہ حضرت سید الشہداء کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور دوسری طرف اگر شیخ مرتضیٰ انصاری کو کوئی تدریس کرتا ہوا مشاہدہ کر لیتا، کوئی انہیں مؤمنین کی زندگی کی مشکلات کے حل کے لیے تغودو کرتا ہوا مشاہدہ کر لیتا، تو وہ یہ گمان کرتا کہ مرتضیٰ انصاری کو لوگوں کی خدمت کرنے کے علاوہ
یا درس پڑھانے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے زندگی میں، صرف یہی ایک کام ہے ان کی زندگی میں رہ گیا۔ یعنی شیخ مرتضیٰ انصاری نے اپنی جوانی کے آغاز سے انتہا تک جن اعمال کو باقاعدگی سے انجام دیا ہے وہ 4 عمل ہیں۔ مثلا یہی درس پڑھنا، لوگوں کی زندگی میں موجود مشکلات کو برطرف کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی حوائج کو برآوردہ کرنا، اور انہی اعمال میں سے ایک عمل جسے شیخ مرتضیٰ انصاری نے اپنی تمام زندگی میں باقاعدگی کے ساتھ انجام دیا ہے وہ زیارت عاشوراء کی قراءت ہے۔ اس قدر اہمیت رکھتی ہے یہ زیارت عاشوراء علماء اور فقہائے شیعہ کے حالات زندگی میں۔ پھر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ زیارت عاشوراء کی قراءت کے نتیجے میں زائر زیارت عاشوراء اور زائر حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے کربلا کے تمام واقعات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک آیت اللہ اصفہان کے بہت ہی گراں قدر آیت اللہ ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ سید زین العابدین ابرقوئی۔ ابرقو ایران کا ایک علاقہ ہے۔ یہ آیت اللہ زین العابدین اس علاقے کے جو ہے وہاں ان کی پیدائش ہوئی، اس علاقے سے ان کا تعلق تھا، اس وجہ سے انہیں آیت اللہ زین العابدین ابرقوئی کہا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایران کی یہ رسم ہے کہ جو شخص جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے، جس علاقے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کے نام کے ساتھ اس علاقے کو بھی جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومن میں پیدا ہوئے، فومن سے ان کا تعلق تھا، لہٰذا گیلان کے اس علاقے فومن کو ان کے نام کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور انہیں آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام جو فقہا ہیں، تمام جو شخصیات ہیں، ان کے نام کے آخر میں جو لفظ ہوتا ہے وہ ان کے شہر کی علامت ہوتا ہے کہ یہ اس شہر کے جو ہے وہ ان کا تعلق ہے، اس شہر میں ان کی ولادت ہوئی ہے یا اس شہر سے ان کے آباء و اجداد کا تعلق ہے۔ جیسے آیت اللہ سیستانی، سید علی حسینی سیستانی جو ابھی مرجع تقلید ہیں، ان کا تعلق سیستان سے ہے، ایران کے جو صوبہ ہے باقاعدہ۔ یا اسی طرح آپ جتنی بھی آیات، شخصیات ان کو ملاحظہ کر لیں، آیت اللہ مرحوم سید ابو القاسم خوئی، ان کے نام کے آخر میں خوئی تھا، یہ ایک شہر ہے باقاعدہ ایران میں۔ یا اس کے علاوہ جتنی بھی شخصیات ہیں، سبزواری، سبزوار سے ان کا تعلق ہے، مشہدی، ان کا تعلق مشہد سے ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ابرقوئی، ان کا تعلق اس علاقے سے تھا جو ابرقو ہے، وہاں ان کی ولادت ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ اصفہان میں اور شہر اصفہان میں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ ایک نہایت ہی نامور عارف، نامور فقیہ، نامور شخصیت اور شہرائے آفاق رکھنے والی شخصیت ہیں اصفہان میں، اور ہر کوئی انہیں جانتا ہے، مرحوم ہو چکے ہیں۔ وہاں ان کا مقبرہ ہے باقاعدہ قبرستان تختہ فولاد کے اندر۔ تو یہ آیت اللہ سید زین العابدین ابرقوئی ان سے متعلق اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں آیت اللہ صادق طباطبائی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ ابرقوئی اس قدر زیارت عاشوراء کو اہمیت دیا کرتے تھے، اس کو پابندی اور باقاعدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں انجام دیا کرتے تھے اور اس میں مصروف رہا کرتے تھے کہ یہ خود ایک درس تھا ان کی زندگی میں زیارت عاشوراء کا۔ لہٰذا ایک رات وہ اپنے کمرے میں زیارت عاشوراء کی قراءت میں مصروف ہوتے ہیں اور زیارت عاشوراء کے بعد وہ جو سجدہ شکر انجام دیا جاتا ہے، اللہم لک الحمد حمد الشاکرین، تو اس سجدے میں ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ منقلب ہو جاتے ہیں اور خود کو کربلا میں مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی اپنے گھر میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں اور سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں زیارت عاشوراء کی قراءت کے بعد،
خود کو کربلا میں مشاہدہ کرتے ہیں، روز عاشور ہے اور حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا پر جو مصیبتیں وارد ہو رہی ہیں، جو مظلومیتیں آ رہی ہیں، ان تمام مصائب کو خود مشاہدہ کرتے ہیں کربلا کے اندر۔ اور پھر آیت اللہ زین العابدین ان مشکلات کو، ان مصائب کو اور ان تکالیف کو مشاہدہ کرنے کے بعد غش کر جاتے ہیں، اور غش کرنے کے بعد ظہر تک اسی عالم غش میں وہ مبتلا رہتے ہیں، ان کی حالت مساعد نہیں رہتی ہے، اور پھر جب دوبارہ ان کی حالت میں بہبودی آتی ہے اور بہتری آتی ہے تو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ماجرا تھا، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ لیکن جب ان سے عاشورہ کے ان مصائب اور ان مشکلات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ اسے بیان کرنے کی توان نہیں رکھتے۔ یعنی اس قدر حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا پر مظلومیت اور مصائب کو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ وہ اپنی زبان سے انہیں بیان کرنے کی توان تک نہیں رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ جو کچھ بھی حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومیت اور مصیبت میں ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین بیان کرتے ہیں، یہ اس مظلومیت کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے کہ جو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے کربلا کے اس میدان میں پیش آیا۔ اور یہ زیارت عاشورہ کی بدولت تھا کہ آیت اللہ زین العابدین ابرقوئی نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور آیت اللہ زین العابدین نے اپنی تمام زندگی زیارت عاشورہ کی قراءت میں جو ہے وہ صرف کیا، اور دوسرے مؤمنین کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں زیارت عاشورہ کو فراموش نہیں کریں اور اس کی باقاعدگی سے قراءت کیا کریں۔ مزید ایک واقعہ آپ کی خدمت میں زیارت عاشورہ سے متعلق نقل کرتا ہوں، اور آیت اللہ طباطبائی اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مریض کی شفا زیارت عاشورہ کی قراءت کی نتیجے میں حاصل کی۔ ماجرا پھر آیت اللہ زین العابدین ابرقوئی سے تعلق رکھتا ہے۔ آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں کہ ایک عزیز ہمارے رشتہ دار میں، ہماری خاندان میں نہایت بیمار ہو جاتا ہے، دل کا مریض ہے، اور ایسا مرض اس کے اوپر لاحق ہو چکا ہے کہ اس کو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں، اور اطباء اس کے علاج سے مایوس ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اسے اصفہان سے فوراً تہران منتقل کیا جائے تاکہ اس کا آپریشن ہو۔ ممکن ہے تہران کے اطباء اسے بچا سکیں، وگرنہ ہم اصفہان کے ڈاکٹروں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اس کا علاج کرنا۔ واقعے کو لے کر آتے ہیں آیت اللہ سید زین العابدین ابرقوئی کی خدمت میں کہ ایسا ایک واقعہ پیش آیا ہے، ہمارا ایک ایسا قریبی عزیز ہے جس کے ساتھ ایک ایسی مشکل پیش آ گئی ہے، آپ بتائیں کیا کریں۔ تو آیت اللہ زین العابدین ابرقوئی اپنے عزیزوں کو، اپنے بچوں کو اور اس شخص کو یہ کہتے ہیں کہ فوراً وضو کریں اور جائیں صحن میں سورج کے نیچے زیارت عاشورہ کی قراءت کریں، اور مکمل آداب کے ساتھ زیارت عاشورہ کی قراءت کریں۔ تمام جو افراد موجود ہوتے ہیں، حاضرین جو ان کے بچے ہیں آیت اللہ زین العابدین کے، یا وہ جو شخص آیا ہے، فوراً وضو کر کے صحن میں سورج کے نیچے جو ہے وہ زیارت عاشورہ کی قراءت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور خود آیت اللہ زین العابدین بھی اپنے کمرے میں زیارت عاشورہ کی قراءت میں مصروف ہیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد آیت اللہ زین العابدین کمرے سے باہر آتے ہیں اور ان حاضرین سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ وہ مریض اب مکمل صحت یاب ہو چکا ہے، اور اب آپ لوگ پریشان نہیں ہوں۔ یہ میں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا کہ جس مریض کے لیے یہ عمل کیا جا رہا تھا وہ مریض اب مکمل صحت یاب ہو چکا ہے۔ اب سوال، آیت اللہ زین العابدین کو کمرے میں کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ مریض صحت یاب ہو چکا ہے؟ چونکہ ایسے موبائل وغیرہ کا سسٹم
اور سیٹ اپ تو اس وقت موجود نہیں تھا، اور کیسے آیت اللہ زین العابدین جو کمرے میں دعا اور زیارت میں مصروف ہیں انہیں اس بات کی خبر ملی، یہ خدا بہتر جانتا ہے، اور کسی نے اسے نقل نہیں کیا۔ پھر آیت اللہ زین العابدین ہی سے متعلق یہ واقعہ ہے کہ آیت اللہ اسماعیل ہاشمی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ سید زین العابدین ابرقوئی، میں یعنی اسماعیل ہاشمی اور میرا بھائی علی اکبر ہاشمی، ہم تین شخصیات ایک بہت ہی مشہور عارف آیت اللہ حاج محمد جواد بیدابادی کی خدمت میں ان سے ملاقات کے لیے، ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہم تینوں شخصیات جاتے ہیں۔ آیت اللہ جواد بیدابادی بہت ہی ایک مشہور و معروف عارف گزرے ہیں جن کا تعلق بھی اصفہان سے ہے اور وہیں پر موجود ہیں، اور شہید محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب حیرت انگیز واقعات میں آیت اللہ جواد بیدابادی سے متعلق بھی واقعات اور کرامات کو نقل کیا ہے۔ ہمیں بھی اگر فرصت ملی اور وقت ملا تو ہم آپ کی خدمت میں ان کے حالات زندگی کو بیان کریں گے۔ تو آیت اللہ جواد بیدابادی جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کاموں کو انجام دیا اور اپنے تمام سلوکی شاگردوں کو وہ ان کاموں کی انجام دہی پر ترغیب دلایا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی سالک سفر سلوکی طے کرنا چاہتا ہے، عارف بننا چاہتا ہے، تو 4 کام ایسے ہیں جسے اسے اپنی زندگی میں ترک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دستور سلوکی ہے آیت اللہ محمد جواد بیدابادی کا کہ ان 4 کاموں پر عمل کرنا اور انہیں اپنا وظیفہ قرار دینا ہر سالک پر واجب ہے۔ پہلا وظیفہ یہ ہے کہ دائم الوضو رہنا، یعنی جب بھی آپ کا وضو ختم ہو فوراً تجدید وضو کی جائے اور فوراً وضو کو انجام دیا جائے۔ دائم الوضو رہنا یہ پہلا وظیفہ ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ جب مؤذن نے اللہ اکبر کی اذان شروع کی فوراً پہلے سے وضو کیا ہو، اور وضو کے بعد فوراً آپ بھی اذان کو ادا کریں، اقامت کہیں اور پھر نماز کو ادا کرنا شروع کر دیں، بشرطی کہ احتیاط کا وقت مد نظر رکھا جائے، چونکہ بعض اوقات اذان کو وقت سے پہلے دے دیا جاتا ہے اسباب احتیاط، جیسے ہمارے ملک میں ماہ مبارک رمضان میں ایسی احتیاطیں بہت زیادہ شہرت رکھتی ہیں کہ آدھا گھنٹہ اذان کو پہلے دے دیا، 10 منٹ 20 منٹ اذان کو پہلے دے دیا، تاکہ مؤمنین کا روزہ جو ہے نا وہ محفوظ رہے اور وہ نہ کریں اس طرح سے سحر کے وقت اذان کے وقت جو ہے وہ کھانا پینا ترک کر دیں، لہٰذا احتیاطاً پہلے دے دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس امر کی پابندی نہ بھی کرے تو بھی اذان کے بعد تک جو ہے وہ حتماً کھانا ترک کر دے گا، اور اس سے اس کا جو روزہ ہے وہ پھر بھی سالم رہے گا۔ ایسے بعض لوگوں نے احتیاطات بنائی ہیں جس کے ہم قائل نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی ترغیب لوگوں کو دلاتے ہیں۔ خوب، پہلا مسئلہ جسے بیان کیا گیا سفر سلوکی کے طور پر وہ دائم الوضو رہنا ہے۔ دوسرا وظیفہ جسے سلوکی طور پر بیان کیا گیا وہ نماز کو اول وقت میں اور پہلے ہی وقت میں، جب تکبیرۃ الاحرام جب اذان کی آواز آ رہی ہے تو یہ اذان کہے، اقامت کہے اور نماز کو ادا کرنا شروع کر دے۔ تیسرا وظیفہ زیارت عاشوراء کی قراءت ہے مکمل آداب کے ساتھ، کہ ایک سالک اگر سالک بننا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں حضرت سید الشہداء سے توسل کرنا اور ان کی زیارت کرنا یہ اس کا وظیفہ ہے۔ اگر وہ مدارج عالیہ طے کرنا چاہتا ہے تو باب الحسین بہترین راستہ ہے ایک سالک کے لیے اس سلوکی سفر کو طے کرنے کے لیے۔ اور چوتھا وظیفہ جسے آیت اللہ محمد جواد بیدابادی اپنے شاگردوں کو بیان کیا کرتے تھے وہ حضرت صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل ہے، کہ ایک سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر روز اپنے وقت کے امام سے
جو ہے وہ ان کی خدمت میں حاضر رہے، ان سے توسل کرے، ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے، اور ہر وقت خود کو امام وقت کے محضر میں جانے کہ میں امام کے حضور میں ہوں۔ میرے وقت کا امام وہ امام ہے کہ جو تشہد مقامی تسمع کلامی و ترد سلامی کا مصداق ہے، اور وہ میرا کلام سن رہا ہے، میرے سلام کا جواب دے رہا ہے۔ میں اس کے محضر میں موجود ہوں، لہٰذا اس کے محضر میں اس کے حضور سے متعلق آداب کی رعایت کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ مزید ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں آیت اللہ طیب سے، کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں زیارت عاشوراء پر بہت توجہ دی، اور یہ آیت اللہ اصفہان سے تعلق رکھتے ہیں، فقیہ اہل بیت ہیں، مفسر ہیں، اور ایسے عظیم الشان فقیہ ہیں کہ جن کے اساتید بھی نہایت گراں قدر ہیں۔ یعنی آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی جو نجف اشرف عراق کے مرجع تقلید تھے، مرجعیت عامہ کے منصب پر فائز سے، وہ ان کے اساتید میں سے ہیں۔ پھر آیت اللہ ناعنی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ ان کے اساتید میں سے تھے۔ آیت اللہ آغا ضیاء الدین عراقی، وہ بھی آیت اللہ طیب کے اساتید میں سے تھے۔ تو پس آیت اللہ طیب کی عظمت کو درک کرنے کے لیے ہم ان کے اساتید کے اگر نام بھی بیان کر دیں تو یہ کافی ہے کہ ایسے عظیم المرتبت اساتید کو درک کرنے والا شاگرد جو مقام اجتہاد کے منصب پر فائز ہو، وہ یقینی بات ہے کہ معمولی شخص نہیں ہوگا، اور پھر عارف بھی ہو۔ تو آیت اللہ طیب کی یہ روش تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جہاں زیارت عاشوراء پر توجہ دی، 2 مہینے ایسے تھے محرم اور صفر کے جن میں آیت اللہ طیب زیارت عاشوراء کی بہت پابندی کے ساتھ رعایت کیا کرتے تھے، مکمل آداب کے ساتھ، جو آخر میں 2 اذکار 100 مرتبہ اس زیارت میں انجام دینے ہیں، انہیں باقاعدگی کے ساتھ انجام دیتے تھے ان 2 مہینوں میں، خصوصاً محرم اور صفر کے مہینوں میں۔ پھر یہ آیت اللہ طیب ان کی زیارت عاشوراء کی قراءت میں ایک حاجت بھی تھی جسے وہ حضرت سید الشہداء سے مطالبہ کرنا چاہتے تھے، اور ان کی حاجت یہ تھی کہ شب تاسوعاء ان کا انتقال ہو اس دنیا سے، ان کی تشییع ہو اور انہیں دفن کر دیا جائے۔ یعنی وہ اپنی لیلۃ الدفن شب عاشوراء کو قرار دینا چاہتے تھے، لہٰذا وہ اپنی زندگی میں انہوں نے یہ روٹین قائم کر رکھی تھی کہ وہ محرم اور صفر میں زیارت عاشوراء کی باقاعدگی سے قراءت کرتے تھے آداب کے ساتھ، اور اس حاجت کو مد نظر رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سے ہوا کہ آیت اللہ طیب کہتے ہیں کہ ان کا انتقال آیت اللہ طیب کا جو ہے وہ شب تاسوعاء ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انہیں اس رات دفن کیا جاتا ہے، اور ان کی لیلۃ الدفن حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومیت کے ایام سے تعلق رکھتی ہے۔ گفتگو ہماری طولانی ہے، اور علماء کی زندگی میں زیارت عاشوراء سے متعلق اس قدر واقعات موجود ہیں کہ نہیں معلوم کس واقعے کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے اور کس واقعے کو ترک کیا جائے۔ آج کل کے دور میں لوگ ممکن ہے ہماری گفتگو سے بعض لوگ تھک جائیں، خستہ ہو جائیں، اور کہیں کہ بہت لمبا درس دے دیا، بہت لمبی گفتگو کر دی، بہت زیادہ واقعات بیان کر دیے، کچھ کم وقت ہونا چاہیے۔ لیکن عزیزان محترم، ہماری زندگی بہت محدود ہے۔ علم کا بہت بڑا ایسا خزانہ ہے جسے ہم نے ابھی درک ہی نہیں کیا ہے۔ ہمیں عالم کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا علم ان مختصر الفاظ اور کلمات پر مشتمل ہے، ان محدود معلومات پر مشتمل ہے جو ہمارے پاس ہیں۔ ان معلومات کو اگر دیکھا جائے جو ہمارے پاس نہیں ہیں تو ہم سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک حرص رہتی ہے، ایک طمع اور لالچ رہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ
مطالب کو آگے معاشرے تک منتقل کرے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے، نہ آپ سے کوئی مادی فائدہ ہے اور نہ ہی کسی اور سے کوئی مادی فائدہ ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ لوگوں تک منتقل ہو جائیں۔ لہٰذا آیت اللہ امینی سے متعلق ایک واقعے کو آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، اور اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد ہادی امینی، جو آیت اللہ امینی کے بیٹے ہیں۔ آیت اللہ امینی ایک بہت ہی گراں قدر شخصیت ہے، تاریخ تشیع میں تشیع کے لیے بہت عظیم خدمات دینے والی شخصیت کا نام امینی ہے۔ ان کے حالات زندگی خدا ہمیں توفیق دے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ انہوں نے الغدیر نامی کتاب 11 جلدوں پر پبلش کی، جس کا شاید فارسی میں 22 جلدوں پر بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ ایک ایسی گراں قدر کتاب ہے کہ جس میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولایت اور خلافت سے متعلق اس واقعہ غدیر کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے علامہ امینی نے۔ تو علامہ امینی، ان کی یہ روٹین تھی کہ یہ اپنی زندگی میں زیارت عاشوراء کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر ہادی امینی کہتے ہیں کہ میں نے جمعرات کی رات ایک خواب میں اذان فجر سے پہلے اپنے والد بزرگوار علامہ امینی کو مشاہدہ کیا۔ نہایتی خوشحال، نہایتی شاداب، نہایتی مطمئن کیفیت میں مجھے والد بزرگوار نظر آئے۔ میں نے سلام کیا، عرض ادب پیش کیا، آگے بڑھا اور ان سے سوال کیا اپنے بابا جان سے، اور سوال کیا کہ آپ جو اب اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اور آپ کی جو حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت مطمئن ہیں، بہت خوشحال ہیں اور بہت اطمینان کی کیفیت میں ہیں، تو کیا مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے جو زندگی میں خدمات انجام دی ہیں، کون سی خدمت کے نتیجے میں خداوند متعال نے آپ کو یہ انعام و اکرام سے نوازا ہے اور یہ اطمینان کی کیفیت آپ کو عطا کی ہے؟ کیا وہ جو معاشرتی خدمات آپ انجام دیتے رہے ہیں اپنی زندگی میں، یہ ان کا صلہ ہے، الغدیر کا صلہ ہے، یا کون سا ایسا عمل ہے؟ آپ نے مختلف کتاب خانے جیسے کتاب خانہ تخصصی امیر المؤمنین کی آپ نے بنیاد رکھی، کون سی ایسی خدمت ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو یہ ابتسام، یہ خوشحالی، یہ خرسندی، یہ اطمینان کی کیفیت آپ کو نصیب ہوئی ہے؟ تو بابا جان نے، علامہ امینی نے مجھے کہا کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وثنا کی زیارت باعث ہوئی ہے کہ خداوند متعال نے مجھے کامیاب کیا، مجھے رستگار بنایا، مجھے نجات عطا کیا۔ اگر ہادی امینی کہتے ہیں کہ میں نے والد بزرگوار سے عرض کیا کہ بابا جان، آپ کو تو معلوم ہے ایران اور عراق کے حالات بہت کشیدہ ہیں، صدام کا دور ہے، ہم حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے عراق نہیں جا سکتے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں۔ یہ مشکل میری اور آپ کی بھی ہے۔ آج کل ایران اور عراق کا بارڈر غیر ایرانی افراد کے لیے بند ہے، بائی ایئر ہی جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ یہ وہ افراد کہ جن کے پاس مالی سرمایہ نہیں ہے، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت وثنا کی زیارت کے لیے ان کے دل تڑپ رہے ہیں، بیتاب ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء کے حرم مطہر میں جائیں، جا کر حضرت سید الشہداء کے حضور سلام عقیدت پیش کریں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہیں جا کر، لیکن نہیں جا سکتے ہیں، مالی مشکلات ہیں، مالی مسائل ہیں، پیچیدگیاں ہیں، زاد راہ موجود نہیں ہے، سہولیات میسر نہیں ہیں، پاسپورٹ نہیں ہے، بیماریاں ہیں، توانائی نہیں ہے، توفیقات نہیں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں۔ تو آغا ہادی امینی کہتے ہیں کہ میں نے والد بزرگوار سے کہا کہ بابا جان، مشکلات ہے، ہم حضرت سید الشہداء کے حرم مطہر میں نہیں جا سکتے زیارت کے لیے، مسائل ہیں، آپ بتائیں اب ہم کیا کریں؟ تو بابا نے کہا کہ جاؤ بیٹا جان، حضرت سید الشہداء
علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مجالس کا جہاں فرش عزا بچھایا جائے، اس فرش عزا پر خود کو حاضر کرو اور وہاں بیٹھ کر حضرت سید الشہداء کی زیارت کرو، آپ کو وہی ثواب مل جائے گا جو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں زیارت کا آپ کو ثواب ملنا تھا۔ اور یہ وہ مقام ہے مجالس عزا حسینی کہ جو ان مجالس عزا میں حاضر ہوتا ہے اس کو ہر قسم کے ہم و غم سے، ہر قسم کی مشکل سے اسے رہائی مل جاتی ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص حاجت رکھتا ہے، دعا رکھتا ہے، کوئی مشکل رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت روائی ہو، اس کی دعا پوری ہو جائے، اس کی مشکلات برطرف ہو جائیں، تو بیان ہوا ہے کہ وہ شخص قبہ حسین کے نیچے جائے اور اس گنبد کے نیچے حضرت سید الشہداء سے جو دعا کرے گا وہ دعا مستجاب ہے۔ خداوند متعال امام حسین کے گنبد کے نیچے کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا، لیکن ہم تو قبہ حسین میں جانے کی توان نہیں رکھتے ہیں، مشکلات ہیں ہمارے لیے، مسائل ہیں، مالی مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں، امنیت کی مشکلات ہیں، راہ کی مشکلات ہیں، یا جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ جہاں بھی حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا برپا ہوں وہاں قبہ حسین دائر ہو جاتا ہے۔ رجوع کریں آیت اللہ جعفر ششتری کی کتاب خصائص حسینیہ میں کہ جو ان مجالس عزا کو بہت ہی عظیم مجالس شمار کرتے ہیں۔ لہٰذا علامہ امینی اپنے بیٹے ہادی امینی سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ اگر حضرت سید الشہداء کے حرم میں، عراق میں، کربلا میں نہیں جا سکتے تو یہ مجالس عزا آپ کے لیے موجود ہے، ان مجالس عزا میں حاضر ہو جائیں۔ آپ حائر حسینی میں داخل ہو چکے ہیں، جیسے آیت اللہ بہجت سے میں نے نقل کیا آپ کی خدمت میں اس آغاز والے واقعے میں کہ وہ شخص مقام صاحب الزمان میں موجود ہے اور زیارت عاشوراء کی قرأت کر رہا ہے۔ میں اس کے قریب ہوتا ہوں، ایک قدم بڑھاتا ہوں، خود کو حائر حسینی میں دیکھتا ہوں، خود کو حرم حسینی میں دیکھتا ہوں۔ زائرین کی چہل پہل ہے، زائرین آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں۔ ایک قدم واپس پیچھے کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں واپس کربلا میں، واپس نجف اشرف میں اور وادی السلام میں موجود ہوں۔ پھر ایک قدم بڑھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں خود کو حائر حسینی میں، خود کو حرم حسینی میں مشاہدہ کرتا ہوں۔ چند بار میرے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو عزیزان اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ شخص جو مقام حضرت صاحب العصر والزمان میں زیارت عاشوراء کی قرأت میں مصروف تھا، وہ قبہ حسینی کے اندر موجود زیارت عاشوراء کی قرأت کر رہا تھا۔ میں جو اس سے ملنے کا ارادہ رکھتا تھا اور ایک قدم بڑھاتا تھا، اس کے قریب جاتا تھا، تو میں حائر حسینی میں اور حرم حسینی میں داخل ہو جاتا تھا۔ تو میں نے زائر حسین سے ملاقات کا ارادہ کیا، اس کے قریب پڑھنا چاہتا ہوں تو کربلا میں داخل ہو جاتا ہوں، قدم پیچھے کرتا ہوں تو کربلا سے باہر نکل آتا ہوں۔ یہ ہے وہ مقام جس کی طرف ہمیں متوجہ کروایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ کی کوئی مشکل ہے تو ان مجالس عزا کو اہمیت دے، ان مجالس عزا کو بہت مقام دے۔ مرحوم علامہ امینی بزرگوار جن کی زندگی میں بہت خدمات ہیں، بہت انہوں نے زحمتیں کی ہیں کتاب الغدیر کو لکھنے میں، مختلف ممالک کا حتیٰ ہندوستان تک کا سفر کیا ہے اور وہاں مطالعہ کیا ہے، تحقیقات کی ہیں، اور میں یہ 2-3 واقعات علامہ امینی سے متعلق بیان کر چکا ہوں کہ کیسے وہ ہندوستان کی اس لائبریری میں مطالعے کے لیے جاتے ہیں تو لائبریری کے انچارج کو بھول جاتا ہے کہ یہاں علامہ امینی بھی مطالعے کے لیے آئے ہیں، وہ باہر سے تالا لگا کر چلا جاتا ہے۔ علامہ امینی تمام رات بیٹھ کر وہاں مطالعہ کرتے ہیں، اور جب وہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ علامہ امینی مصروف مطالعہ ہے، اور گویا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ علامہ امینی کو کہ یہ کتاب خانہ ساری رات سے اسی طرح سے ہے اور میں یہاں پر مطالعہ کرنے میں مصروف ہوں اور یہ تالا لگا کے باہر سے چلا گیا ہے۔ وہ خود بھی باہر سے آتا ہے اور نہایت تعجب کرتا ہے، او یہ شخص رات سے یہیں پہ ہی ہے اور میں اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا، اور اسے باہر نکالے بغیر ہی میں دروازہ لائبریری کا بند کر کے چلا گیا۔ تو علامہ امینی اپنی زندگی میں جہاں اس قدر مصروف رہے
مکتب تشیع کے دفاع کے لیے، تحقیقات کے لیے، تالیفات کے لیے، بحث و مباحثے کے لیے، مناظروں کے لیے، کتابیں لکھنے کے لیے اور اجتماعی معاشرتی خدمات انجام دینے کے لیے اور کتاب خانہ تاسیس کرنے کے لیے امیر المؤمنین کا، وہاں علامہ امینی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کیا۔ اور اس سے آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے شیعہ علماء زیارت عاشورہ کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہیں کہ ایک زائر جب زیارت عاشورہ کے لیے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، قبہ حسینی دائر ہو جاتا ہے اور انسان حرم حسینی میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ شخص امام حسین علیہ السلام کا حقیقی زائر ہے اور اس کی تمام مشکلات برآوردہ ہیں، تمام مشکلات اس کی برطرف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ توجہ کرے، اپنی عقیدت کا اظہار کرے۔ جس قدر انسان کا عقیدہ پختہ ہوتا جائے گا اس کی مشکلات مرتفع ہوتی جائیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس عظیم المرتبت زیارت عاشورہ کے نتیجے میں ہماری تمام مشکلات کو برطرف فرمائے، تمام مؤمنین کے ہم و غم کو برطرف فرمائے۔ یہ ایام عزا ہیں، بہت سے مؤمنین ہم سے رابطہ کرتے ہیں، واٹس ایپ پر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مشکلات کے لیے کہتے ہیں، حاجات کے لیے کہتے ہیں۔ تمام مؤمنین کے حاجات کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن یہاں اس محفل میں اور اس طرز میں بھی تمام مؤمنین کی، تمام منظورین کی حوائج کی تکمیل کے لیے حضرت سید الشہداء علیہ الاف و تحیت و ثنا سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ جو بیمار ہیں اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں ان کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ یہ جو زائرہ سفر میں ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا، یہ جو زائرین مشکلات میں ہیں، سفر میں ہیں، ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ جو بے روزگار ہیں، ہر روز متعدد افراد رابطہ کرتے ہیں، مشکلات نوکری کی بیان کرتے ہیں، انٹرویو کی مشکلات کو بیان کرتے ہیں، اے میرے پروردگار بحق حضرت سید الشہداء تمام مؤمنین کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ آپ تمام عزیزوں کے لیے جو بھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میں آپ کو فراموش نہیں کرتا ہوں، آپ کی دعاؤں کو حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ اطمینان رکھیں، ہم اپنا وظیفہ ادا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے نائب الزیارہ ہیں۔ آپ بھی اپنا وظیفہ ادا کریں اور ہمارے لیے دعا کریں اور ہمارے لیے بھی اپنی دعاؤں میں ایک جگہ اور ایک مقام کو بنائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔